صاحب سے سوال یہ ہے کہ کیا صحابہ کرام علیہ رضوان نے 12 ربیع الاول کا دن منایا تھا؟ براہ کرم اس کا جواب ارشاد فرمائیے، جزاک اللہ خیر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت 12 ربیع الاول شریف ہے اور پیر کا دن حضور کی ولادت ہوئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت کو منانے کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو بالکل ہمیں اس کا ذکر جو ہے وہ ملتا ہے مختلف انداز سے۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھنے کے حوالے سے یہ فرمایا کہ اس لیے اس دن روزہ رکھتا ہوں کہ اسی دن میری ولادت ہوئی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا گویا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی ولادت کی وجہ سے اس دن جو ہے وہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی سیرت سے بھی ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور آپ کے اوصاف و کمالات کے حوالے سے مختلف جو ہے وہ چیزیں ملتی ہیں کہ مسجد نبوی شریف کے اندر حلقے ہوتے اور صحابہ جو ہے وہ حضور کے اوصاف و کمالات اور فضائل جو ہے وہ بیان کرتے۔ تو در حقیقت میلاد النبی منانا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف و کمالات کو بیان کرنا، فضائل کو بیان کرنا، آپ کی سیرت کو جو ہے وہ بیان کرنا ہے اور آپ کی آمد پر خوشی منانا ہے کہ آپ اللہ پاک کی ایک نعمت ہیں اور اللہ پاک نے اپنی نعمتوں پر خوشی کا اظہار کرنے کا قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ حکم دیا ہے۔ تو بالکل اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں انداز مختلف ادوار میں ہر چیز کے مختلف ہو سکتے ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے اندر جو قرآن کریم تھا، جو مخطوطہ تھا، جو مختلف چیزوں پر لکھا ہوا تھا، وہ بغیر اعراب کے اور بغیر نقطوں کے تھا کہ وہ اہل عرب جو ہے وہ بغیر نقطوں کے پڑھنا جانتے تھے، بغیر اعراب کے پڑھنا جانتے تھے۔ لیکن آج ہم وہ قرآن کریم پڑھ ہی نہیں سکتے، تو ہمارے پاس جو آج قرآن کریم ہے وہ ان تمام چیزوں کے ساتھ ہے کہ اعراب بھی ہیں، نقطے بھی ہیں، اور یہ جو اعراب اور نقطے ہیں یہ چاروں خلفاء کے دور میں نہیں ہوئے۔ اب کوئی یہ کہے کہ جناب جو قرآن انہوں نے نہیں پڑھا وہ قرآن ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، تو سر آپ وہ والا قرآن پڑھ ہی نہیں سکتے، پھر قرآن تو وہی ہے لیکن آپ نہیں پڑھ سکیں گے اس کو دیکھ کر، وہ جس خط کتابت کے اندر یا جس رسم کے اندر وہ لکھا ہوا ہوگا۔ تو لہٰذا بنیاد یہ نہیں ہے کہ جناب جو کام صحابہ نے نہیں کیا یا جس انداز میں نہیں کیا وہ کام جو ہے وہ ناجائز ہو جائے، کیونکہ اگر یہ دلیل بنائی جائے گی کسی بھی چیز کے حلال یا حرام ہونے کے لیے، جائز یا ناجائز ہونے کے لیے، تو فی زمانہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارے ناجائز میں چلی جائیں گی اور اکثر چیزیں جو ہے وہ جائز نہیں رہیں گی۔ تو بنیاد وہی ہے جو شریعت مطہرہ نے بیان کی ہے کہ جب کسی چیز سے منع نہیں کیا گیا، قرآن و حدیث میں اس کی ممانعت نہیں ہے، تو جائز ہے۔ اب صحابہ کرام مسجد نبوی میں حلقے لگا کر حضور کے اوصاف و کمالات بیان کرتے تھے، سیرت بیان کرتے تھے، حدیثیں سنتے سناتے تھے۔ آج اگر ایک بڑے مجمع کے اندر ایک خطیب صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، وہ بیان کر رہے ہیں، لوگ ان کے سامنے موجود ہو کر وہ چیز سن رہے ہیں، یا صحابہ عربی میں نعتیں پڑھتے تھے حضور کی تعریف و توصیف کی، ہم اردو کے اندر پڑھ رہے ہیں، کوئی فارسی میں پڑھ رہا ہے، کوئی اپنی زبان میں پڑھ رہا ہے، تو مقصد کیا ہے کہ حضور کی تعریف و توصیف بیان کرنا۔ اب وہ چاہے کسی بھی زبان میں ہو، اس کا انداز جو ہے وہ کچھ بھی ہو، جائز طریقہ کار میں رہتے ہوئے۔ ہاں جو ناجائز ہے اس سے بالکل منع ہے کہ جناب آپ نعت پڑھ رہے ہیں لیکن ساتھ میں موسیقی آپ ایڈ کر رہے ہیں، تو چونکہ موسیقی سے متعلق حضور کی حدیث پاک ہے کہ میں ان چیزوں کو توڑنے کے لیے آیا ہوں، تو وہ ایڈ نہیں ہو سکتی، اس کی بالکل اجازت نہیں ہوگی۔ شریعت نے جو دائرہ کار بیان کیا ہے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے حضور کی جتنی بھی تعریف و توصیف کی جائے وہ کم ہے، اور ہم جتنی بھی تعریف و توصیف کریں گے اس سے حضور کے جو درجات ہیں وہ تو اس سے کہیں بڑھ کر ہیں کہ ہم وہ بیان بھی جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ ہمارا ہی فائدہ ہے کہ حضور کی تعریف و توصیف سے ہمیں ثواب بھی ملتا ہے، ہمارے دل بھی جو ہے وہ منور ہوتے ہیں، اور جو ہے وہ ہمیں اپنی آگے نسل اور اولاد کی تربیت بھی کرنے کو ملتی ہے۔